علم کس سے حاصل کریں؟ دیکھیے جو علماء ہیں کتاب و سنت کا جو علم رکھتے ہیں ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ہر کسی سے نہیں۔ جو جس فن میں ماہر ہو، یہاں علم سے مراد علم دین ہے ہمارے خیال، تو علم دین حاصل کیا جائے گا جو علم دین میں مہارت رکھتے ہوں۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علم طب یعنی ڈاکٹری کس سے سیکھا جائے، تو ہر کوئی کہے گا کہ جو ماہر ہو فن طب میں، ڈاکٹری میں جو ماہر ہو اسی سے، جو ایکسپرٹ ہو اسی سے سیکھا جائے گا۔ کہ جو ہے پلمبر سے سیکھا جائے گا، وہ تو اس کا مالک ہے نہیں، اس کے بارے میں ماہر ہے نہیں۔ پلمبر کا کام ہوتا ہے گھر کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گیا، کچھ پائپ وائپ کچھ خراب ہو گیا، کچھ مسٹیک ہو گیا، وہ بنا دے گا۔ اب اس سے جائے ڈاکٹری سیکھنے کے لیے وہ سکھائے گا؟ کبھی نہیں سکھائے گا۔ تو ایسے ہی علم دین کے بھی ماہر ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی صحیح جانکاری جو رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عربی زبان میں ماہر ہونا۔ عربی زبان میں ماہر ہونا، اس کے جو اصول اور قواعد ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغہ ہے، ساری چیزیں جو گرامر ہے عربی کی، عربی زبان میں ماہر ہونا۔ جب تک عربی زبان میں کوئی ماہر ہوگا نہیں، دین کو سیکھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن حدیث اور حدیث کے شروحات اور قرآن کی تفسیرات اور سارے اصول کی کتابیں سب عربی زبان میں ہیں۔ قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، ساری جو، تو عربی زبان میں ماہر نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلی چیز وہ عربی زبان میں ماہر ہونا اس کا۔ اس کے بعد جو ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اصول کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، حدیث کے اصول ہے، عقیدے کے اصول ہے، تفسیر کے اصول ہے، فقہ کے اصول ہے۔ یہ 4 اصول ہوتے ہیں، ان چاروں کے اصول کی کتابوں کو وہ جانتا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ علماء اور مشائخ کی رہنمائی میں وقت دے کر کے وہ علم کو حاصل کرتا ہو، اس نے کیا ہو تو اس کو عالم کہیں گے۔ اور ایسے عالم ہی سے جو ہے علم دین کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں۔ کسی جو ہے ڈاکٹر سے، وکیل سے، پلمبر سے علم دین نہیں حاصل کیا جائے۔ ڈاکٹر سے آپ ڈاکٹری جا کر کے نسخہ سیکھو، اس میں وہ ماہر اسے سیکھو۔ انجینئر ہے، گھر بنانا ہے، اس کے لیے اسے پوچھو اگر سول انجینئر ہے تو۔ پلمبر ہے تو اس کے لیے پائپ ٹوٹ گیا ہے تو جا کر کے پوچھ لو بس۔ جیسے جو ہے اس وقت بہت مشہور ہے پاکستان کا مرزا محمد علی، وہ مشہور ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، نوجوانوں کو خاص طور سے گمراہ کرتا ہے۔ وہ شیعوں کے مقصد کو پورا کرتا ہے، کتنے نوجوانوں کو وہ شیعہ بنا چکا ہے، صحابہ کے خلاف بنا چکا ہے، صحابہ کو گالی کتنے لوگ دینے لگے اس کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، اور شیعہ رافضی بن چکے ہیں، محرم میں ماتم کرنے لگے، اس نے یہی کام کیا ہے، کتنوں کو شیعہ بنا دیا، رافضی بنا دیا، صحابہ کا دشمن بنا دیا، صحابہ کے خلاف گالی دینے والا بنا دیا۔ وہ اپنے آپ کو کس کا فالوور بتاتا ہے؟ یہی ڈاکٹر اسرار، جاوید گامدی، مودودی، اصلاحی، انہی لوگوں کو اپنا بولتا ہے میں شاگرد ہوں، انہی کی کتابوں کو پڑھ کر وہ شاگرد۔ جی ہاں، یہ مودودی، اسرار اور گامدی، ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کے ایسے مرزا جیسے لوگ ہی پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مرزا بھی گمراہ کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کون شیعہ بنتا ہے۔ ان کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ شیعہ بنے گے، رافضی بنے گے، اور صحابہ دشمن بنیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا، جو کتاب و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں۔ بہت سارے علماء ہیں الحمدللہ، کمی نہیں ہے جو کتاب و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں۔ ایسے علماء سے علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سننا چاہیے، انہیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے، انہیں لوگوں سے علم دین کو حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو انہیں کو پوچھنا چاہیے، اور جو موجودہ دور میں یہ سارے فتنے ہیں، فتنوں کے نمونے ہیں، ایسے نمونوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور جو نوجوان ان فتنوں میں خاص طور سے مرزا کے فتنے میں مبتلا ہیں، ان کو جو ہے باز آنا چاہیے۔